الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا و مرشدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وشہادت ان محمدً عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے ہم نے اس حدیث مبارکہ کے ضمن میں یہ بیان کیا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1، یہ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز کو قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ نمبر 4، حج۔ اور نمبر 5، رمضان شریف کا روزہ۔ ہم نے اس سلسلہ میں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں یہ بیان کیا کہ شان الوہیت کا مالک صرف اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر الوہیت یہ ہے کہ صرف اللہ ہی بے نیاز ہے، واجب الوجود ہے، اور اس شان میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے، کسی اور کو یعنی یہ شان حاصل نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر بھی کوئی شریک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفات ایجابیہ بھی بیان کی اور اس صفات سلبیہ بھی بیان کی۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کے ضمن میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر یہ صفتیں پائی جاتی ہیں۔ علم کی صفت پائی جاتی ہے، سننے کی صفت پائی جاتی ہے، دیکھنے کی صفت پائی جاتی ہے، قدرت کی صفت پائی جاتی ہے، ارادے کی صفت پائی جاتی ہے، کلام کی صفت پائی جاتی ہے، زندہ ہونے کی صفت پائی جاتی ہے، تکوین کی عدم سے وجود میں لانا اشیاء کو یہ صفت پائی جاتی ہے۔ تو اس کا یہ معنی نہیں کہ مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے صفتیں عطا نہیں کیں، مخلوقات جو ہیں وہ صفتوں کے بغیر ہیں، بلکہ ہم مخلوقات کی صفات پر بھی ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے اور عقل کی روشنی میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو بھی صفتیں عطا کی ہیں۔ تو عقیدہ توحید کے ضمن میں ہم اللہ تعالیٰ کی صفتوں کو بھی مانتے ہیں اور مخلوقات کی صفتوں کو بھی مانتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ عقیدہ توحید اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفتوں کا تو وہ اقرار اور اعتراف کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کی صفتوں کا وہ انکار کرتے ہیں۔ صحیح عقیدہ توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں ان پر بھی ایمان لایا جائے اور مخلوقات کی صفتیں جو ہیں ان کو بھی مانا جائے، لیکن فرق رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں جو ہیں ان کی اور شان ہے، مخلوقات کی صفتوں کی اور شان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفتوں کی شان یہ ہے کہ وہ پیدا نہیں ہوئیں، مخلوقات کی جو صفتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں وہ ذاتی ہیں، مخلوقات کی جو صفتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں وہ مستقل ہیں، ان میں کمی بیشی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی نظر دیکھنا اللہ تعالیٰ کا ختم نہیں ہو سکتا، کم نہیں ہو سکتا، لیکن مخلوقات کا دیکھنا ختم بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے، تغیر و تبدل اس میں ہو سکتا ہے، غیر مستقل ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفتیں لامحدود ہیں، اس کے دیکھنے کی کوئی حد نہیں ہے اس کے سننے کی،
لیکن مخلوقات کے سننے کی ایک حد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفتیں جو ہیں وہ حقیقی ہیں، اور بندوں کی صفتیں جو ہیں وہ مجازی ہیں۔ یہ عقیدہ کتاب و سنت سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو صفتیں عطا کی ہیں۔ مشکل کشائی جو ہے اس کی یہ صفت بھی عطا کی ہے، حاجت روائی کی صفت بھی عطا کی ہے۔ اس سلسلہ میں عقل کی روح سے بھی اگر دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کی حاجت براری کرتے ہیں، مشکل کشائی کرتے ہیں، قرضہ اتار سکتے ہیں، بچوں کی پرورش کرتے ہیں، زخمی کو اٹھا کر کسی اسپتال میں پہنچاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ مشکل کشائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اختیارات عطا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پتھر کی طرح تو نہیں پیدا کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہیں بندوں کو، اور ان اختیارات کی بدولت بندے جو ہیں وہ نفع پہنچاتے ہیں، نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ قرآن کریم سے اس سلسلہ میں بہت سے دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات سے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صفتوں سے، یعنی میں ابرئ الاکمخ، میں مادرزاد اندھے کو تندرست کر سکتا ہوں، اور میں لا علاج کوڑے کو تندرست کر سکتا ہوں، اور میں مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہوں۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، مردوں کو زندہ کرنا، لا علاج کوڑوں کو تندرست کرنا، اور اندھوں کو بینا کر دینا۔ یقیناً یہ بہت بڑی حاجت براری، حاجت روائی ہے، مشکل کشائی ہے، اور یہ بہت بڑا کام ہے جس کے اختیارات اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے والد نابینا ہو گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں رو رو کر، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصر میں بادشاہت عطا فرمائی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابیات بصیرا، میری یہ قمیص لے جاؤ، میرے باپ کے چہرے پر ڈالو، ان کی نظر واپس آ جائے گی۔ چنانچہ اسی سورہ یوسف میں ہے کہ جب قاصد وہ قمیص لے کر پہنچا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر وہ قمیص ڈالی، فرتد بصیرا، تو ان کی نظر واپس آ گئی۔ تو یہ کتنی بڑی مشکل کشائی ہے جس کے اختیارات اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ اسی طرح احادیث سے بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بڑی بڑی عجیب و غریب قدرتیں عطا فرمائیں، اور بڑے بڑے اختیارات عطا کیے، اور اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کی عطا سے صاحب تصرف ہیں، ان سے بڑے بڑے عجیب و غریب واقعات کا ظہور ہوتا ہے۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتب صحاح ستہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 6 سال میں عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے، 1400 سے زیادہ صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، تو مکہ مکرمہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر رک گئے، کیونکہ پتہ چلا کہ کفار مکہ مزاحمت کرنا چاہتے ہیں، روکنا چاہتے ہیں عمرے سے۔ بہرحال حدیبیہ میں قیام کے دوران پانی ختم ہو گیا صحابہ کرام کے پاس، صرف ایک برتن میں حضور نبی کریم کے پاس پانی تھا، وہ بھی وضو کے لیے تھوڑا سا پانی تھا، زیادہ نہیں تھا۔ صحابہ کبار حضور نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے پیاس کی شکایت کی،
اور پانی کے ختم ہونے کی شکایت کی کہ حضور پانی ختم ہو گیا ہے اور پیاس ہے اور ضرورت ہے پانی کی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک برتن میں رکھا تو حضرت جابر بن عبداللہ راوی ہیں، صحابی رسول، فرماتے ہیں جعل الماء یفور من بین اصابعہ کامثال العیون، جیسے چشموں سے پانی نکلتا ہے حضور نبی کریم کی انگلیوں سے پانی نکلنا شروع ہوا، یعنی آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹنے لگے۔ اور حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ اس پانی سے وضو کریں، پانی کو پئیں، برتن بھی اپنے بھر لیں۔ صحابہ کبار نے وضو بھی کیا، پیا بھی، مشکیزیں بھی بھر لیے، جانور بھی ساتھ تھے، جانوروں کو بھی پیٹ بھر کے پانی پلایا، لیکن پانی میں کوئی کمی نظر نہیں آئی، اسی طرح پانی رہا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے پوچھا گیا کہ اس وقت صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ تو فرمایا اس وقت صحابہ کبار کی تعداد 1500 کے قریب تھی۔ لیکن واللہ لو کننا مئۃ الف لکفانا، لیکن خدا کی قسم اگر ہماری تعداد 1,00,000 بھی ہوتی تو وہ پانی ہمارے لیے کافی تھا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، انگلیوں سے پانی کا جاری کر دینا، لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا، یہی مشکل کشائی ہے، یہی حاجت روائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ اختیارات اپنے پیارے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ لیکن ان باتوں میں شرک کا کوئی شائبہ نہیں۔ شرک تو یہ ہے کہ کسی ذات کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی مثل قرار دے دینا، یا کسی کی صفت کو اللہ تعالیٰ کی صفت کی مثل قرار دے دینا۔ تو یہ جتنی بھی صفتیں مخلوقات کی ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں، مخلوق ہیں، غیر مستقل ہیں، مجازی ہیں، اللہ کے اذن سے ہیں، لہذا برابری کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفتیں ذاتی ہیں، انبیاء اولیاء کی صفتیں عطا کردہ ہیں، تمام مخلوقات کی صفتیں عطا کردہ ہیں۔ لہذا اہل سنت و جماعت اس انداز میں عقیدہ توحید نہیں بیان کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی صفتوں کا تو اعتراف کیا جائے اور بندوں کی صفتوں کا انکار کیا جائے، بلکہ اہل سنت و جماعت اللہ تعالیٰ کی صفتوں کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے بندوں کی صفتوں کو بھی مانتے ہیں، لیکن فرق رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفتوں کی اور شان ہے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کی صفتوں کی اور شان ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضور نبی کریم کا ارشاد ہے، بتاؤ سب سے بڑا داتا کون ہے؟ ما اجود وجوداً، سب سے بڑا سخی کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ سب سے بڑا سخی ہے، اور اللہ کے بعد پھر میں سب سے بڑا سخی ہوں، میں سب سے بڑا داتا ہوں اللہ کے بعد، اور میرے بعد وہ شخص سب سے بڑا داتا ہے جو علم سیکھے اور پھر علم کو کی اشاعت کرے، دوسروں کو بھی تعلیم دے، علم کو آگے پھیلائے۔ تو اس حدیث پاک میں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو داتا قرار دینے کے بعد اپنے آپ کو بھی داتا قرار دیا اور اپنی امت کے علماء کو بھی داتا قرار دیا، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ حضور نبی کریم اللہ کے برابر ہو گئے یا امت کے علماء اللہ کے برابر ہو گئے، قطعاً ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے داتا ہونے کی شان اور ہے، علماء کے داتا ہونے کی شان اور ہے، اور حضور نبی کریم کے داتا ہونے کی شان اور ہے۔ اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے کسی کو تو وہ کسی سے لیتا نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ انبیاء اولیاء اور دیگر مخلوقات جب کسی کو دیتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی دین سے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اللہ کے اذن سے، لہٰذا کوئی برابری کا شائبہ نہیں ہے۔